جس کی زبان اردو کی طرح. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اردو بولنا چاہتے ہیں، اردو سننا چاہتے ہیں، یا وہ جو اردو سے محبت کرتے ہیں. چاہے آپ اردو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، میں اس پلیٹ فارم سے اردو شاعری اور کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی جانکاری اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا رہے. تو آج ہم بات شروع کرتے ہیں اردو شاعری سے. شعر تو آپ نے بہت سنے ہوں گے اور موقع ملنے پر سنائے بھی ہوں گے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ شعر ہوتا کیا ہے. یہ اردو شاعری کا سب سے کامن یوزڈ فارم ہے. شعر 2 لائنوں میں کہی جانے والی وہ بات ہوتی ہے جس میں ایک ربط ہوتا ہے، وزن، ترتیب اور سلیقہ ہوتی ہے، اور کم لفظوں میں زیادہ اثر پیدا کرتا ہے. شاعری کی زبان میں ان 2 لائنوں کو مصرع کہتے ہیں، مصرع اولا اور مصرع ثانی. ہندی فلموں کی بات کریں تو شاید ہی کوئی فلم ہوگی جس میں کسی شاعر کا کوئی شعر استعمال نہیں ہوا ہو. چاہے ہیرو ہو یا ویلن، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے شعر کا استعمال ضرور کرتا ہے. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. یا ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں، وغیرہ وغیرہ. کچھ شعر اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے، کچھ جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں، کچھ دیر سے، اور کچھ تو سرے سے ہی سمجھ میں نہیں آتے. اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو سننے یا پڑھنے والے کے دل میں سیدھا اتر جاتا ہے، جیسے آبادیوں میں دشت کا منظر بھی آئے گا، گزرو گے شہر سے تو میرا گھر بھی آئے گا. آپ اسے میرا ایڈریس بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال شعروں کی بات صرف فلموں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی شامل ہے. آپ کہیں شادی کی تقریب میں جائیں تو وہاں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جائے گا جو ہر بات پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور سنائے گا. محفلوں سے نکل کر اسمبلی یا پارلیمنٹ میں کی کارروائی دیکھے تو وہاں بھی بحث کے دوران شعروں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے. ہمارے سابق صدر جمہوریہ یعنی ذیل سنگھ نے اپنی الوداعی تقریر میں پارلیمنٹ میں یہ شعر پڑھا تھا. بشیر بدر کا یہ شعر پڑھا تھا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنی کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یا مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. ایسے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. جنگ آزادی کے دوران اردو شاعروں نے اپنی نظموں غزلوں سے جی بھر کر آزادی کے متوالوں کے دلوں میں آگ بھر دی. وطن کی محبت کا ایسا شعلہ بھڑکایا جو بجھائے نہیں بجھ سکا. جانیں لٹ گئیں، پھانسی کے پھندوں کو ہنستے ہنستے گلے لگایا، لیکن آزادی کا راگ مدھم نہیں ہو سکا. ان اشعار کو کون بھول سکتا ہے؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. شعر کے بعد اب ذکر آئے گا غزل کا. غزل کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر بات ہوگی. تب تک کے لیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اپنی بات آپ کمنٹس باکس میں کہہ سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. چلیے چلتے چلتے غالب کی غزل کے چند اشعار. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے.